بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا اللہ رب العزت سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتے ہیں۔ آج جمعرات کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج کا یہ طاقتور اور مجرب وظیفہ پڑھنے سے آپ کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مشکل کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر پر لگے بند تالوں کو کھول دے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس بارے میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو اچھے سے بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس لیے اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا۔ ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کیجیے گا، تاکہ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، اور وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ یہ مبارک عمل فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں یا کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ اس عمل کو سچے دل سے اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، تو اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، جلد اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں، تو وہ آج جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ آج کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، اللہ کی رحمت سے آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، تو ان کے اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد اچھے اور بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے اور کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ یہ نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ آپ کا کاروبار چل پڑے اور آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ یہ چمٹ جاتا ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے انسان پر قرض چڑھ جاتا ہے۔ کسی پریشانی میں انسان اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتا ہے، اور اگر آپ کو قرض ادا کرنے میں کوئی مشکل ہو جائے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھر آ کر، آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں میں آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج جمعرات کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے
تو اللہ کی پاک ذات دینے پر قادر ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ ایک بار سچے دل سے لازمی پڑھیں۔ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 20 ربیع الثانی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، یا کاروبار میں ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے رب، اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا، اور یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اس مبارک لفظ یا ربنا کو پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا ربنا بہت ہی خاص اور پیارا کلمہ ہے۔ جب بندہ اس کلمہ سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کریم اس کی ضرور سنتا ہے۔ جس نے بھی اس کلمے کو اختیار کیا ہے اس نے وہ سب کچھ پایا ہے جو اس نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے۔
آپ سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک صفاتی نام کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے مبارک ناموں کے طفیل اس بندے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس بندے کے رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج محبت کے ساتھ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ آپ نے اس مبارک نام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فوائد سے مستفید کرے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔